السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں بڑا خوش نصیب ہے وہ حسان جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ اور صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہوں گا، محبت نبی کی صدا حرز جاں ہو، لبوں پر فقط انہی کی داستاں ہو، انہی کی مدحت صدا کرتا رہوں میں، اسی سے مزین میرا ہر بیاں ہو۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ہونا سامنا جب، شفاعت کا سر پر میرے صائباں ہو۔ مبارک ہوں اوروں کے وہ رہبر انہی کے، مبارک ہوں اوروں کو رہبر انہی کے، میرا پیشوا محبوب دو جہاں ہو۔ عزیز بھائیو، لائق احترام بزرگوں، اس بابرکت تقریب میں میری حاضری میرے لیے باعث سعادت ہے۔ میں بلا تمہید 5 باتیں، 5 نہیں تو 3 کم سے کم اور مختصر وقت میں کوشش کروں گا انشاءاللہ 10-11 منٹ کے اندر ہی۔ قرآن کریم پر ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ 5 حقوق ہیں جو ہم ادا کر کے سرخرو اور کامیاب ہو سکتی ہیں۔ پہلا حق ہے اس کتاب پر ایمان لانا۔ زبانی کلامی ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، بلکہ اس سے قبل جو کتابیں گزر گئی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان کے ارکان میں سے آپ جانتے ہیں اہم ترین یہ رکن ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ قرآن پر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ صرف زبان سے کہنے سے کیا ہم اس ایمان کے مصداق بن جائیں گے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ دوسروں کو بھی اللہ نے دعوت دی ہے جو بالکل ایمان سے خالی ہیں، اور یہاں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان کا دم بھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں اور پکے سچے مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی مصیبت آ جائے، کسی جگہ کوئی روپے پیسے آگے پیچھے ہو جائے نا، وہ کہتا ہے فلاں جگہ پر ایک بزرگ ہے، کسی نے بتایا چل یار جا کے دیکھیے تھے صحیح۔ اس کو ایمان نہیں کہتے۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ غیب لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانے، اس کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ تو پھر ہم جا کر ہاتھ کی لکیریں چیک کروائیں اور قسمت کے احوال پوچھیں، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ جب قرآن کہتا ہے غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور پیارے نبی اگر آپ غیب جانتے ہوتے، خود پیارے نبی کی زبان نے مبارک سے اللہ رب العزت نے یہ الفاظ نکلوائے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ لوگوں میں بہت ساری بلائیاں حاصل کر لیتا، مجھے کوئی مصیبت نہ چھوتی، کوئی دکھ نہ آتا۔ یہ ایک الگ موضوع، اشارہ اور ضمناً یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارا ایمان تو ایسا ہے، ہمارا ایمان مومن ہونے کا ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سود کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، سودی کاروبار کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، جبکہ قرآن کہتا ہے جو سود والا ہے، سود لینے دینے والا ہے، گواہ بننے والا، لکھنے والا، سارے اس میں آ جاتے ہیں بقدر جرم، اور سارے مجرم ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو۔ تو پیارے بھائیو، یہ کیسا ایمان ہے؟ ہم سود بھی کھائیں اور ایمان کا دعویٰ بھی کریں، اور ہم بے حیائی کا ارتکاب بھی کریں، بے حیائی کے مرتکب بھی ٹھہریں، اور ہماری آنکھیں خائن ہوں، خیانت کریں، اور ہماری زبان سے غلط الفاظ ادا ہوں، اور شرکیہ جملے ادا ہوں، بدعات والے لفظ ادا ہوں، الفاظ ادا ہوں، اور کان غلط سنیں۔
اس کو ایمان نہیں کہتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا، پینڈوؤں نے، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان بن گئے۔ یاد رکھیں اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق باطن اور دل کے ساتھ ہے۔ ہم سارے مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم میں سے مومن کون کون ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ ایک ٹولہ تو وہ ہے نا جس کا اہل سنہ والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جب بھی بولتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اشتہار پہ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مومنین کو دعوت دی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو پکے ٹھکے مومن اور جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم مومن نہیں، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں ہم مومن بنیں، قرآن پر ایمان لائیں اس انداز سے جس طرح صحابہ کرام لے کر آئے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہوتی ہے، کوئی جو کچھ مرضی کہے، بس یقین ہو کہ کلام یہ اللہ کا ہے، یہ کسی مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، اور شفا ملے گی اسی قرآن سے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے۔ اچھا یار میں پڑھ کے دیکھتا ہوں 5-7 دن سورہ فاتحہ سے دم کرتا ہوں بیٹے کو بیٹی کو، اگر مصیبت یہ پریشانی دور نہ ہوئی تو پھر میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، فلاں حکیم کے پاس جاؤں گا، فلاں عمل کرنے والے عامل کے پاس جاؤں گا۔ ہمارا ایمان ایسا ہے نہیں، ایسے کامل یقین کے ساتھ ہم پڑھیں کہ نہیں شفا قرآن سے ملنی ہے، میں مر تو جاؤں گا، کسی درگاہ خانقاہ پر جا کر نذرانہ نہیں دوں گا، میں نذرانہ دوں گا تو صرف اللہ کے نام کا دوں گا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پر پہلا حق، اور اس کے اندر ہم کار بند ہوں، ایمان کے رسوخ پختگی پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر، اور ایمان کو جلا بخشیں۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، یہ روزے رکھنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور یہ ایمانی قوت لڑاتی ہے، ایمانی غیرت لڑاتی ہے اسلام کے دشمنوں کے خلاف، اور یہ ایمانی غیرت لڑاتی ہے لبرل اور ملحد طاقتوں کے خلاف، یہ ایمانی غیرت لڑاتی ہے۔ بدر کے اندر کیا تھا؟ ایمانی غیرت تھی۔ آج وہ ایمان ہم سے چھن چکا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا ایمان وہ جنس نہیں جو لے آئے فلسفہ دکان سے، یہ ملتا ہے ڈھونڈنے سے کاری کو قرآن کے سپاروں سے۔ یہ ایمان ڈھونڈنا ہوگا، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا مختصر کرتا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد پھر کیا؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کی، بولو یار، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ صرف رمضان کے مہینہ میں نہیں، روزانہ بلا ناغہ، اور یہ اس سے برکت آتی ہے، خیر آتی ہے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا قرآن؟ ہمارا ایمان تو ایسا ہے، یہ مجھ سے قرآن شکوہ کر رہا ہے، یہ مجھ سے محبت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے قانون پہ ہم خوش ہوتے ہیں، یہ محبت ہے ہماری قرآن کے ساتھ؟ نہیں، جو قرآن نے دستور، اصول، طریقے وضع کیے ہیں اسی سے امن آئے گا، اسی سے خیر آئے گی۔ یہ سمنا آباد ایک دکان پہ میں گیا، وہاں میں نے کوئی کتاب وغیرہ، مسواک وغیرہ لینی تھی، وہاں قرآن پاک تھے۔ ایک عورت آئی، وہ مکتبے والے سے پوچھتی ہے، وہ دیکھا صورتیں ہیں 5 سورہ یا کوئی 2-4 صورتیں اس کے اندر تھیں، کہندی بھا جی یہ قبر دے اتنے پڑھی دا یہ وہ صورتاں نے نا؟ وہ بھی اگوں پتہ کی کہندا؟ وہ کہندا جتھے مرضی پڑھی جاؤ، بھاویں قبر تے پڑھی جاؤ، بھاویں گھر پڑھی جاؤ، گھر تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا۔ وہ بھی کہندا بھاویں قبر تے پڑھی جاؤ۔ یہ قرآن قبروں پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم اصالِ ثواب کے قائل ہیں، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جیسی جیسی تعلیم دی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ غیر شرعی، غیر سنت کے خلاف جو طریقے ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم سنت کے شیدائی ہیں، ہم سنت کے فدائی ہیں، ہم بدعات کا ارتکاب کرنے والے نہیں، ہم شرک کا ارتکاب کرنے والے نہیں۔ یہ توحید و سنت سے کامیابی ملے گی، اور امن آئے گا تو توحید و سنت کے ذریعہ سے آئے گا۔ تو قرآن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یتلون حق تلاوت ہی، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صرف تلاوت ہی نہیں کرتے بلکہ تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں۔ ہم غور کریں، ہمارے تو ابھی ترجمہ، تفسیر، تدبر، غور و فکر تو دور کی بات ہے،
کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کا ابھی تک ناظرہ قرآن پاک درست نہیں، اور رمضان کا پورا مہینہ ہم نے اپنا گزار لیا لیکن توفیق نہیں ہوئی۔ اور پیارے بھائیوں، یہ کتاب وہ کتاب ہے، اس کے لیے عمر کی قید نہیں۔ قاری صاحب آپ کو یہ نہیں کہیں گے، حضرت صاحب آپ کو یہ نہیں کہیں گے لو جی آپ بزرگ ہو گئے اب نہیں آپ پڑھ سکتے، نہیں۔ یہاں اٹکنے والے کے لیے جو اٹک کر پڑھتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ قرآن کی تلاوت ہم کریں، معمول بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہا سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کے پہلے الفاظ اسی روایت کے ہیں، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے کہ تلاوت قبرستان میں نہیں ہوتی، تلاوت قبرستان میں نہیں ہوتی۔ یہ ہے دوسرا حق، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تلاوت کریں، تلاوت کا حق ادا کریں، اور ذوق صحابہ والا ذوق اپنائیں جس طرح ان کا تلاوت کے ساتھ شغف تھا، اور کتنا سواری پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلام اللہ کے ساتھ تعلق۔ اور حضرت عباد بن بشیر صحابہ کرام کے درمیان قرآن دوست کے نام سے مشہور تھے۔ صحابہ کرام کہتے تھے یہ قرآن دوست ہیں۔ ہم بڑا فخر کرتے ہیں فیس بک پہ میرا 5000 فرینڈ ہے، 2000 فرینڈ ہے۔ قرآن کے ساتھ یاری لگائیں، قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں۔ جہاں سارے چھوڑ کر آ جائیں گے کوئی کام نہیں ہے، وہاں قرآن کام آئے گا۔ قرآن کا تیسرا حق، قرآن پر غور و فکر کرنا، قرآن پر تدبر کرنا۔ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک صورت میں، غالباً سورۃ الحجر ہے، 3 مقام پر ایک ہی صورت میں فرمایا کہ لوگوں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ سچی بات، آج ہمارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، 219 نمبر یہ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت میں نے خود بھی دیکھی۔ وہ روایت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم قرآن کی ایک آیت سمجھو گے، کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے کہ اس کی اس آیت کے اندر ہے کیا۔ اور یہ بات بھی عرض کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید صرف تلاوت کرنے سے جس کو ترجمہ نہیں آتا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن جس مقام پر، جس درجے پر جتنا ایمان اس کو حاصل ہوگا، جو ترجمہ تفسیر بھی ساتھ جانتا ہے، وہ دوسرا نہیں پہنچ سکے گا۔ فرق یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ اگر تم قرآن کی ایک آیت سیکھو گے، سمجھو گے اس کا مطلب مفہوم، تو یہ 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ کتنا اعزاز ہے، کتنا مقام ہے۔ یہ ماشاءاللہ قاری صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ کتنے پیارے انداز سے پڑھاتے ہیں آپ کو۔ یہ قرآن سیکھیں، قرآن کے ساتھ برکتیں آتی ہیں، قرآن کے ساتھ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، ہم رونا روتے ہیں، ہم کلام اللہ کے ساتھ تعلق کیوں نہیں جوڑتے؟ قرآن کے ساتھ یہ محبت کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو غور و فکر کیا جائے، اس پر، اس کے الفاظ پر غور و فکر کیا جائے۔ قرآن ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے؟ شروع میں نے آیت پڑھی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، جس میں تمہارا تذکرہ، جمع کا لفظ بولا ہے، سب کا تذکرہ، میرا بھی موجود ہے، آپ سب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہی تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنا تذکرہ ڈھونڈوں۔ ایک قاری سے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں کہ میرا تذکرہ کہاں آئے گا؟ تذکرہ موجود ہے۔ اللہ نے کلام پاک کے اندر مشرکوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور توحید پرستوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، بدعتیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، سنت کے شدائیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حلال کھانے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، حرام کا ارتکاب کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بے حیا لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور حیادار لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہم نے ڈھونڈنا ہے ہمارا تذکرہ کن کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر تو ان لوگوں کے ساتھ ملتا ہے جو فاسق و فاجر ہیں، جن کے اعمال غلط ہیں، جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، پھر ہم اپنی فکر کریں۔ اگر تو اہل ایمان کے ساتھ ملتا ہے، اللہ سے اللہ کا شکر کریں اور اس پر استقامت، دوام اور ہمیشگی اللہ رب العزت سے طلب کریں۔ ہوا بھی ہو، بادل بھی ہو، بارش نہ ہو تو کیا فائدہ، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، عمل نہ ہو تو کیا فائدہ۔ باتیں اور بھی تھیں لیکن آپ نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وما علیہ۔